اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم. پنجواں سپارہ سورۃ النساء آیت نمبر 105-106. آیت نمبر 112 تک ایک کوئی موضوع ہے، ایک کوئی جگہ تے نازل ہوئیاں. آیت نمبر 5 تو لے کے 12 تک. ترمذی شریف اور حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایسی مدینے پاک وچ رہندے سے ساڈے آلے دوالے ایک قبیلہ سی، ظفر قبیلہ. ساڈے گوالی سن، ہمسائے سن 3 برا، بشر، بشیر تے مبشر. غریب جے گے سن. بشر تے مبشر اے صحیح سن. جیڑا بشیر سی بڑا شرارتی سی، کدی کافراں دے نال جا کے رل جانا، کدی شرابیاں دی محفل جا کے بیٹھ جانا، کدی مشرکاں دی محفل جا کے بیٹھ جانا، تے کدی کدی مسلماناں دے خلاف شعر پڑھن لگ پینا. مسلماناں دی محفل وچ بھی کدی آ کے بیٹھ جانا. یعنی منافقت دی انتہا سی. اس بشیر کا دوسرا نام سی طہمہ بن عبیرق. ترمذی شریف سے بشیر بن عبیرق اور ابن جریر نے اس کو طہمہ بن عبیرق دے نام تے لکھے. روٹی لگتی آٹا ہے کوئی، کھجورا کھا کے گزارا کرتے ہیں. ملک شام جو آٹا آیا، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میرے چاچے نے آٹا خرید لیا. مدینے والے لوگ بچے، کسی نے 1 بوری خریدی، کسی نے 2 بوریاں خریدیاں. آپ فرماتے ہیں میرے چاچے نے بھی 1 بوری آٹے دی خرید لی. رفاع بن زید نے لیا کے دی اپنی کوٹھڑی جھگی، آپ سٹور کہہ لینے ہیں. اس سٹور دے وچ باورچی دے وچ کچن ہے جیڑی جگہ بھی انہاں
بنائی ہوئی سی، اندر وچ لیا کے وہ رکھ دیتی بوری آٹے دی. اور ایک مزے کی گل ہے کہ وہ آٹے کی بوری جیڑی سی نا، انہوں تھلے والے پاسوں تھوڑا جہا سوراخ سی، مورا اتنے ہی حضرت قتادہ نے چاچے دی ایک زرہ تے تلوار پئی ہوئی سی. اے داما جدو انہیں ویکھیا نا بھی آٹے دی بوری آ گئی، راتی اٹھیا انہیں سن لائی، وہ دیوار نو باڑ کیتا تے اندر وڑ کے اس زرہ تے تلوار بھی چک لئی، آٹے دی بوری بھی چک لئی تے لے کے آپ دے گھر نہیں گیا. ایک یہودی سی لبید ابن سہل، اس یہودی نے گھر جا کے تے آٹے دی بوری بھی رکھ دیتی، تلوار بھی رکھ دیتی تے زرہ بھی رکھ دیتی چپ کر. حضرت قتادہ فرماتے نے کہ جب صبح ہوئی میرے چاچے کو پتہ لگیا کہ چوری ہو گئی ہے، ظاہر ہے کہ رولا پایا، آنڈ گوانڈ پوچھیا، لوگ اکٹھے ہوئے. قصہ مختصر کہ جنوں پوچھ دینے وہ آخر سانو کوئی پتہ نہیں. تب میں نے پوچھیا، انہیں کہا استغفراللہ معاذ اللہ، میں ایک کام کر سکنا بھلا، میں تو انہوں چور دسنا وا اگے میں آج تک کو چوری کیتی ہے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ پہنچ گیا. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے چاچے نے بوری خریدی آٹے دی تے راتی کو چک کے لے گیا ہے، تے سانو شک پیندا ہے بشیر تے تامے تے. سونیا فیصلہ فرماؤ. میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ فیصلہ کرنے ہیں. تھوڑی دیر گزری نا، جو تامے دے خاندان والے قبیلے والے وہ سارے اکٹھے ہو کے نبی پاک کی بارگاہ چل رہے ہیں. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اسی بھلا تانوں یہ حدیث نے اسی تے کلمہ پڑھنا لیا، اسی مسلمان ویکھ لو. اگر ایک تامے دے خلاف فیصلہ آیا سارے مسلمان بدنام ہو جان گے. ادھر انہوں جڑا تھلے مورا سی نا، جدو ایک تامے نے بوری سر تے چکی یا موڈیاں تے چکی یا جویں بھی چک لئی، وہ آٹا اس مورے دے وچ نا ڈلدا گیا کردا گیا تے بوری کتھوں نکلی؟ یہودی نے گھروں رکھی ہوتی ہے. اور جن کو مال مسروقہ برآمد ہو گئی، چور تو وہی ہوتا ہے. جدو انہاں کہا یہودی چور ہے تو یہودی نے کی کیتا؟ تلوار کٹ لی. تلوار کٹ گئی تے اس قبیلے والے دے آلے دوالے کہا میں تانوں چور دسنا وا، مینوں کی پتہ ہے کون میرے گھر رکھ گیا تے کون نہیں، مینوں بھی نہیں پتا، میں نہیں جانتا. میں ادوں تک جنگ کراں گا، لڑائی کراں گا جدوں تک چور نہ لبیا. ہن بوری برآمد ہوئی لبید بن سہل نے کر لیا. فیصلہ نبی پاک دی بارگاہ وچ آ گیا ہے. تاما جو دے خاندان والے وہ مننے ہی نہیں پے. قسم قرآن اللہ دی قسم، مسیح دی قسم، درباراں ہون ہوندے تے کھوڑائے درباراں دی قسم، مزاراں دی قسم.
اللہ اکبر. جاؤ جی فلانے دربار کا کنڈا کھولیا کو قسم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم، غیر اللہ کی قسم کوئی نہیں. اللہ جتنی چاہے قسم چوک سکے، بندہ کسی غیر کی قسم چوک سکتا نہیں. اللہ نے قسمہ چکیاں نے محبوب دے زلفاں کی قسمہ، ان دے چہرے کی قسم، ان دے ہتھاں کی قسم، ان دے شہر کی قسم. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اور ادھر تاما قسمہ کے کیا کریں؟ قرآن کی قسم میں نے مسیحتے وار لو، میں آتے رو ہاتھی نہیں لایا. ہن جے مندا ہے تے پورا قبیلہ بدنام ہو جائے. چوری تے لبھی پئی ہے تے فیصلہ کے تے ہوندا بھلا ظاہر تے جدر نشان جاون تے چوری جندے کولو لبے چور بن گیا. تے چور کون بندا پیا؟ یہودی. چور یہودی بندا پیا، یہودی ہے نہیں چور. تامے دے خاندان والے کہندے نے سونیا کملی والے یہودیاں ہر جگہ تے تینوں تنگ کیتا ہے، اینو چور بنا، تامے دی جان چھڑا. تاما چور نہیں دا، اسی قرآن دینے ہیں، قسم دینے ہیں، نیاں دینے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوئے کہ گل واقعی صحیح ہے کہ مسلمان بھلا یہ چوری کر سکتے تھے. چور تو یہودی ہوئے گا. ایک خیال کیتا، ایک تصور آیا ذہن دے اندر. اس مقام تے قرآن دیا اے آیتاں، آیت نمبر 105 تو لے کے 112 تک جبریل لے کے آیا. سونیا اجے فیصلہ نہ کری، یہودی چور نہیں ہے، یہ قسمہ چکن والا تاما چور ہے. اللہ دسیا کنے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فیصلہ فرمایا. سونیا جڑیاں زیادہ قسمہ پہ چکتا ہے نا، یہ چور ہے. تے اینے آٹے دی بوری چک کے تے یہودی دے گھر لکائی. ہن یہودی دے گھروں آٹا بھی برآمد ہو گیا تے او تلوار، زرہ، اسلحہ وہ بھی برآمد ہو گیا. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چاچے نے وہ ہی فرما دیتا کہ جاؤ زرہ تے تلوار میں مسلمانوں کو ہبا کر دیتی، جنگ دے سامان دے وچ اس کوئی سامان کو شامل کر دو. اور آٹا بھی آپ نے تقسیم کر دیا. جاؤ فیصلہ کی ہویا؟ اللہ تعالیٰ ذات نے فرمایا اِنَّا بے شک انزلنا اسا نازل کیتا الیکا سونیا تیرے وال الکتابہ کتاب، تیرے وال کتاب نازل کیتی بالحق، حق سچ دی کتاب ہے. کتاب حق سچ دی تے کتاب ویکھ کے لتحکم بین الناس، لوکاں دے درمیان فیصلہ کرنا تیرا کام ہے. تے کرنا کی ہے؟ بما اراک اللہ، جیڑی شے اللہ دی ذات نے تینوں وکھائی ہے فیصلہ ہوتا کرتا. جیڑی شے تامے وکھائی ہے ہوتا فیصلہ نہیں کرتا. تے تامے نے کی وکھایا سی؟ اس بشیر نے کیوں آٹے دی بوری نو سوراخ اندے چوں آٹا نکلا گیا زمین تے تے او کھرا جڑا ہے یہودی دے گھر تے. او یہودی چور نہیں، جو تاما چور ہے، بشیر چور ہے.
فیصلہ کملی والیا محبوبہ نے تحکم بین الناس، لوگوں کے درمیان جڑا فیصلہ کرنا ہی بما اراک اللہ، اس شے دا فیصلہ کر جیڑی شے تینوں اللہ دی ذات نے دکھا دی۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ولا تکن، اور نہ ہو جانا للخائنین خصیما، ایک خیانت کرن والیاں دے والے پاسے ہو کے تے دوجیاں نال جھگڑا کرن والا سونیا نہ بنی۔ ایک خائن لوگ نہیں، ایک خیانت کرن والے نہیں، ایک پکے چور نہیں۔ جدوں بھی کوئی فیصلہ کرے وہ یہ نہ ویکھی کہ یہودی ہے یا مسلمان ہے تو میں مسلمان دے حق وچ فیصلہ کراں۔ ساڈے پنچایت دے لوگ ڈنڈی مار جاندے نے، برادری والے، خاندان والے، قومیت دا لحاظ رکھ لیندے نے، یار لحاظ انہیں آدھی قوم دا ہی لحاظ نہیں کیتا، اور جنہیں نہیں کیتا انصاف کیتا ہے وہی اللہ دا پیارا بندہ ہے۔ جڑا ڈنڈی مار جاوے اندے رنگا منافق دنیا تے کوئی نہیں۔ ڈنڈی مارن والا فیصلے دے اندر حق دا فیصلہ نہ کرن والا اس کو بڑا کوئی منافق ہے ہی کوئی نہیں، اس کو بڑا کوئی بے ایمان ہے ہی کوئی نہیں۔ لا یؤمنون، پیچھے اسی پڑھ کے آئے بے ایمان حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنی پنچایت دے اندر پرے دے اندر فیصلہ کرن دے ویلے جدوں تک نبی پاک دی حاکمیت نو مان کے فیصلہ نہیں کرے گا ادھر تک بے ایمان کرے گا۔ نبی پاک دے فیصلے نو سامنے رکھ کے جیڑا فیصلہ کرے گا، قرآن نو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے گا، باویں سکے پیو دے خلاف جائے گا، سکا بیٹا بھی سامنے آ جائے کہ حضرت عمر پاک 100 کوڑے مارے کہ نہیں سکے پتر نو، ہے حق دا فیصلہ کہ سکا پتر بھی ہوئے کہ 100 کوڑے مار کے بعد اس کوڑا سٹ کے پھر گھٹ کے ملن لگ گئے۔ عمر ایک ہی انہیں رومن لگ پہ، انہیں کہا اگے اللہ دا فیصلہ سی، ہن خون نے جوش مار کے میں اللہ دے فیصلے تو پیچھے نہیں ہٹیا، میرا سکا بیٹا بھی سامنے آ گیا۔ ساڈے کوئی آ جائے برادری دا ہی بندہ آ جائے تو منڈا منڈا رکھ جاؤ جی، تو منڈا منڈا رکھنے والا پکا بے ایمان ہی۔ حق دا فیصلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا جڑا حق دا فیصلہ نہیں کرتا واستغفر اللہ، وہ اللہ کو بخشش کرے، استغفار کرے۔ کملی والے محبوبہ تواڈے ذہن وچ بھی آ گیا کہ قبیلہ ایڈا بڑا مسلمان قبیلہ نہیں، پرکھو تحقیق کرو پھر فیصلہ کرو، گواہ لو پھر فیصلہ کرو۔ تامے دے بھی گواہ بن گیا تے کتاٹا لے تو چاچے دا ایک گواہ بھی نہیں سی جنہاں دی چوری ہوئی، گواہ تے ہے ہی کوئی نہیں سی، کسے ویکھیا ہی نہیں تے گواہی کون دیتا؟ تے گواہی کنے دیتی پھر؟ اللہ تعالیٰ دی ذات نے گواہی دیتی، ان اللہ کانا غفور رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ دی ذات بخشنہار رحم کرنے والے۔ اگے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا ولا تجادل، سونیا جھگڑی نہ، سونیا جھگڑا نہ کری، عن الذین یختالون انفسہم، الذین عن الذین انہاں دے والدہ ہو گئے، یختالون جنہاں نے خیانت کیتی انفسہم اپنی جاناں،
جیڑا بھی خیانت کر لے نازل ہوتے ہویا قرآن لیکن حکم قیامت تک آنے والے مسلمانوں واسطے خیانت کوئی بھی کر لے امانت وچ خیانت اور سب تو بڑی خیانت جیڑی ہے وہ پتہ کہ سچ دے وچ جھوٹ دی جدوں ملاوٹ کرے گا سب تو بڑی خیانت پیسے دی خیانت چھوٹی خیانت مال دی خیانت چھوٹی خیانت ہے تیرے قول تے فعل دی خیانت چھوٹی خیانت نہیں تیرے قول دی خیانت سب تو بڑی اور امام مسجد ہو کے علماء ہو کے مولوی ہو کے پیر ہو کے رہبر ہو کے اگر کوئی حق دا مسئلہ لکا لیتا ہے تو سب تو بڑا خائن ہوئے انہیں خیانت کی ہے لکایا مسئلہ لوگاں نو دسیا نہیں دا عوام نو دسیا نہیں دا جڑا پیر منڈا پاوے وہ پیر نہیں منڈا پان والا پیر نہیں ہو سکتا جی وہ بھی خائن ہے وہ بھی منافق ہے جی مولوی ہو کے منڈا رکھے گا نہیں یہ چودھری صاحب نے ہے رانا صاحب نے ہے گجر صاحب نے یا میاں صاحب نے انہاں دے یار مسئلہ خلاف جاتا ہے تو چلو کی کرنا چھڈو پر اس مسئلے کو منڈا نہیں لکا لو جے کر دیتا تو فوجی صاحب میرے خلاف ہو جان گے تے کسی دی مخالفت تو ڈردیا ہویا اگر کوئی مسئلہ لکا ہے اندھے تے اللہ دی بھی لعنت ہے اللہ دے رسول دی بھی لعنت ہے والناس اجمعین پوری کائنات دے لوکاں دی بھی لعنت ہے ایک بندے نو تے راضی کر لیا تے ساری کائنات نو ناراض کر لیا بلکہ رب نو تے رب دے رسول نو ناراض کر لیا ایک مسئلہ لکا کے ایک نو راضی پیا کرنا ہے اللہ دے حبیب نو ناراض پیا کرنا ہے او بھائی اللہ دے رسول نو راضی کر لے دنیا بھاوے ساری ناراض ہوتی تے پئی ہو دنیا آج مسیحوں کر دیئے کہ کر دے لیکن حق دا مسئلہ تے کر ہے اور روزی کتنے لکھی اور تھلا بگے رہنی ہے حق دا مسئلہ تے کر ہے اور تبلیغ ایتھے نہیں کسی اور جگہ تے کرتے رہو تبلیغ ہی کرنی ہے نا اسلام دا پرچار تے کرنا ہے نا اور بھائی جتھے مرضی بہ کے اتھے رڑے تے بہ کے کرتے رہو رڑے تے بہ کے تینوں جیڑی لکھی ہو لبنی رہنی ہے مسئلہ حق دا بیان کرو حق بیان کرنا چاہیے اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا خیانت نہ کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات لا یحب اللہ محبت نہیں یہ کرتا لا یحب محبت نہیں کرتا اللہ کنہ نال من کان خوانا اسیما جنہیں بھی خیانت کر لئی تے گناہگار بدکار نال تے خائن نال خیانت کرن والے نال جھوٹ بولن والے نال اللہ محبت نہیں کرتا اللہ پیار کنہ نال کرتا ہے جڑا سچ بولے گا اللہ پیار کنہ نال کرتا ہے جڑا امانت وچ خیانت نہ کرے گا اللہ پیار ان دے نال کرے گا جڑا ان دے نال تے اودے محبوب نال محبت کرے گا جڑا محبوب ان دی تابعداری کرے گا اللہ فرماتا ہے پھر تینوں میرے نال پیار کرن دی ضرورت نہیں یحببکم اللہ اللہ آپ ہی تیرے نال پیار کرنا شروع کر دے گا اللہ آپ پہ تیرے نال پیار کرے گا تینوں پیار کرن دی رب نال ضرورت ہی نہیں آتی تو محبوب دا تابعدار بن جا تو مدینے والے دا تابعدار بن جا مدینے والے دی تابعداری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیار میرا ہوئے گا اگے اللہ تعالیٰ ذات نے فرمایا یستخفون من الناس ان لوگاں دے کولوں لکانے نہیں یستخفون چھپانے نہیں من الناس لوگاں دے کولوں بلا یستخفون من اللہ
اور لوکاں کولوں تے لکا لو گے تے اللہ کولوں چوری کر تے لئیے لوکاں کولوں تے لک گیا ہن اس مالک کولوں لک تے پتہ لگے نا جھوٹ تو بول لیے لوگ تیرا اعتبار بھی کر لین گے تیری جھوٹی گل دا پر وہ مالک تو ویکھدا پیا اور تو تے پانی ملا لیکن دھی کی آکھدی ہے اماں عمر ویکھدا پیا میں کہا عمر کتوں ویکھدا پیا میں کہا چل عمر نہیں ویکھدا پیا عمر دا خدا تا ویکھدا پیا نا جی عمر نہیں ویکھدا تے عمر دا رب تا ویکھدا پیا نا میں تینوں دودھ وچ پانی نہیں ملان دینا ماں کہندی ہے ملانا ہے دھی کہندی ہے میں ملان رتبہ کتنا ملیا حضرت عمر پاک نے اس کو اپنی بیٹی بنا لیا نو بنا لیا زانے جڑے پانی پا دینے وہ پھر ڈاکٹراں نوں سٹی رکھ دے او بھائی جنہ پانی پایا اور دگنے پیسے تیرے ڈاکٹر والے نہ نکلے تے میرا آ کے گلوا پھڑ لے قسم وعدہ رسول دی دگنے پیسے نکلدے یا پتر بیمار ہویا پیا اسی بیٹی بیمار ہوئی پئی اسی یا گھر وچ بیماری والے آ سی یا مال ڈگیا پیا اسی تے ضرور مال ڈگنا ہی پانی پا کے خیانت کر کے مسلمانوں کو دھوکا دے کنے کو پیسے وٹ لوے گا کنے کو وادو ہو جان گے تیرے اللہ فرماتا میں غیب دے خزانے چ تینوں روزی دے دیاں گا غیب دے خزانے چ روزی دیواں گا تو بندے دا پتر بن جا تو انسان بن جا تو دھوکا دے ہی تو باز آ جا اگے اللہ تعالی ذات نے فرمایا کوئی لوکاں کو لکا دے یستخفون من الناس لوکاں کو لکا دے ولا یستخفون من اللہ اللہ دی ذات کو لکا سکدے نہیں او جیڑیاں گلاں تسی کردے جے واہ واہم اللہ نال ہے تواڈے اگے فرمایا ایک اور گل سنو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز لیٹ پڑھی کرو دیر نال پڑھی کرو کیوں کہ نماز پڑھ کے دنیا داری دی گل نہیں کرنی تے جا کے سو کے کرو اینی لیٹ پڑھو جی دنیا داری دی گل بات کرنی ہے عشاء دی نماز تو پہلے کر لو بعد وچ نہیں کر سکتے اپنے لوگ اپنے کلچر دے مطابق اپنے معاشرے دے مطابق عشاء تو بعد حکے دی محفل آ گئی لوگ جمع ہو گئے ادھی ادھی رات تک کوئی جھوٹیاں گلاں کوئی سچیاں گلاں کدی کسے دی غیبت کدی کسے دی چغلی کدی کسے دا شکوا کوئی سچی گل کوئی جھوٹی گل لے کے ٹر بیٹھے اور گلاں کر کے مزے لینے اللہ تعالی ذات نے فرمایا اذ یبیتون ما لا یرضی من القول جیڑیاں تسی راتی بہ بہ کے گلاں کردے جے نا میں انہاں گلاں نوں نہیں جاندا مینوں پتہ ہے کہ وہ کہو جیاں کردے جیڑیاں لوکاں کولوں لکان دے تے وکھرے ہو کے پرے بنا کے کردے جے عشاء تو بعد گلاں عشاء تو بعد جلدی سو جا جے نماز پڑھ کے ستا ہے صبح فجر دی پڑھ لئیے ساری رات عبادت دا ثواب تینوں لبنا ہی جے با وضو ہو کے ستا ہے راتی خدا نخواستہ موت دا فرشتہ آ جاتا ہے کہ قیامت والے دن شہیداں دی قطار وچ کھڑوتا ہوے گا باقی ترجمہ کل کر لواں گے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب ترضى له یا رب کریم رحمت فرما کرم فرما بخش فرما درس قرآن کو قبول و منظور فرما غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ کو رحمہ فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی و نور عرشی محمد